یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کانپتے ہونٹوں سے بولی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کرتا اندھیر طوفان بن کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا بھڑکتا ہوا غصہ تھا کہ ونیشا کا دل خطرناک حد تک دھڑکنے لگا۔ ڈرو مت، کیونکہ اب ڈرنے کا وقت نکل چکا ہے، اب تمہیں صرف بھگتنا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور ونیشا کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور تو بتائیں۔ وہ ہلکے سے بولی، لیکن زاویہ نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی، ایک ایسا سخت بے رحمانہ انداز جسے وہ اسے انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہو۔ قصور؟ اس نے سرد ہنس ہنس دی۔ تمہارا پورا خاندان قصور سے بھرا ہوا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا معصوم پن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا مسز، کیونکہ تم سب ایک جیسے ہو، لالچی، غدار، قاتل۔ وہ اس کے قریب ہوتے سخت انداز میں الزام لگانے لگا۔ میں نے تو کسی کو وہ اس کے قریب آ گیا تھا کہ اتنا کہ ونیشا کی سانس اٹک گئی۔ بتا چکا ہوں کہ اب لڑنے کا وقت گیا، اب سزا کا وقت ہے۔ بہت محبت ہے نا تمہارے ایکس فیانسے کو تم سے، اور تمہارے باپ کی تو تم لاڈلی ہو۔ آئی سویئر وہ دونوں اپنی لاڈلی کی شکل دیکھنے سے جائیں گے۔ وہ چلایا اور ونیشا کی آنکھوں میں طرح سے تیز لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا زاویہ نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، انگلیاں سخت کربناک سی ہوئی۔ قسمیں اپنے اصل مجرموں کے لیے بچا کر رکھنا، میں تمہیں ان کی قیمت چکوانے کے لیے لایا ہوں، محبت کرنے کے لیے نہیں۔ آج کی رات سے شروع ہونے والی سزا تم کبھی نہیں بھولو گی مسز زاویہ ہمدانی۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رب کرتے آنکھوں میں عجیب سی دلکشی سے بولا، اور ونیشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زاویہ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی نرمی نہ آئی۔ اس نے اس کا آنسو اپنی انگلی سے چھوا، لیکن ہمدردی سے نہیں، کسی ایسی طرح سے جیسے وہ ان آنسوؤں سے نفرت کرتا ہو۔ رونا بند کرو، تمہارے رونے میں بھی مجھے ان لوگوں کی شکل نظر آتی ہے جنہوں نے میرا سب کچھ چھینا، اور تم ان سب کی کمزوری ہو۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، آواز اتنی سرد تھی کہ ونیشا کو لگا خون جم کے ہو۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ونیشا کی آواز کانپ رہی تھی، اور زاویہ کے چہرے پر وہی پتھر کی طرح سخت بے رحم تاثرات تھے۔ ہمدانی حویلی صبح کے وقت عجیب سی ویرانی میں لپٹی تھی۔ صحن میں دادی بیٹھی تھی، بال بکھرے، نظر خالی، کبھی کبھی بے ربط سی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ آ جائے گا، میرا بیٹا واپس آئے گا، میں جانتی ہوں۔ وہ اپنی شال مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اسی وقت رقیہ بیگم سفید دوپٹہ اوڑھے دادی کے پاس آ کر آہستگی سے ان کی میلی شال ٹھیک کرتی ہیں۔ امی، وہ نہیں آئے گا، اللہ ہر کسی کو واپس نہیں بھیجتا، آپ صبر کریں اور اٹھ کر کپڑے بدل لیں، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ وہ نرمی سے بولی اور دادی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم کیا جانو، تم نے اسے سنبھالا ہی کب تھا؟ رقیہ کی آنکھیں بھر آ گئیں، مگر اس نے خاموشی کو اوڑھ لیا تھا۔ اسی دوران ریان، جو اسٹول پر بیٹھا کتابیں کھولے پڑھنے کا بہانہ کر رہا تھا، زاویہ کو اندر آتا دیکھ کر نرمی سے بولا، بھائی، دادی نے امی کو پھر ڈانٹا، امی پھر سے رو رہی تھی۔ اس کی شکایت پہ زاویہ تھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دادی ڈانٹتی نہیں ہے، بس اکتا جاتی ہے، ڈونٹ وری، وہ پیار سے بولا۔ زاویہ بھائی، پاپا واقعی ہارٹ اٹیک سے مرے تھے کیا؟ اپنے 15 سالہ بھائی کے معصومانہ سوال پر وہ چپ سا ہو کر رہ گیا۔ ان دنوں میں 12 سال کا فرق تھا، ان دونوں میں صرف 12 سال کا فرق تھا۔ زاویہ اسے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا۔ ایسا ہی ہے ریان۔ اس کی آواز بے حد مدھم مگر درد سے بھری تھی، اور پھر وہ جلدی سے کمرے میں آ گیا، ہلکی سی لائٹ جلائی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر انگلیوں کو آپس میں پھنسا لیا، اور پھر وہ لمحہ ذہن میں کچھ کچوں کی طرح لوٹ آیا جب وہ 8 سال پہلے باہر سے آیا تھا، اور اس کا باپ احمد ہمدانی زمین پر گرا تھا، سانس اکھڑی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں صدمہ، اور چہرے پر ایسی تھکن جیسے برسوں کی محنت کو کسی نے ایک لمحے میں لوٹ لیا ہو۔ اس دن زاویہ ہمدانی کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ زاویہ، میں تھک گیا ہوں، جن پر بھروسہ کیا انہی نے ڈھسا، شاید میں اب تمہیں اکیلا چھوڑ دوں، کیونکہ تمہارا باپ بہت کمزور نکلا، میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ ان کی آواز اور سانسیں ریت کی طرح بکھرتی رہیں، اور اس کے پوچھنے پر وہ آخری لمحے میں صحیح طرح بول پائے تھے، وہ میرا دوست، میری کمپنی، میرا سب کچھ انہوں نے ہتھیا لیا، میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں بیٹا، انہوں نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زاویہ کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ پاپا آپ کچھ نہیں بولیں گے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ہاسپٹل چلتے ہیں۔
وہ روتے ہوئے ان کو گلے لگانے لگا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑتے روک گئے۔ تم محنت کرنا، ان ان سے اپنا حق لینا میرا بچہ، وہ قاتل ہے۔ میرے قریبی دوست نے میرے ساتھ غداری کر دی۔ میں نے تو اسے بھائی سمجھا تھا، اور اس نے زاویار نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ نہیں پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا پاپا۔ مگر وہ لمحہ آ چکا تھا، باپ کا ہاتھ دھیرے سے اس کی گرفت سے نکل گیا تھا اور سانسیں ہمیشہ کے لیے رک گئیں۔ زاویہ نے آنکھیں کھولی، آنسو تک بالکل خوش، جیسے رونے کا حق بھی اس نے چھین لیا گیا ہو۔ قسم ہے مجھے، میں ان سب کو جلا دوں گا جنہوں نے آپ کو مرنے پر مجبور کیا، وہ دھیرے سے بولا۔ احمد ہمدانی اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ ان کے ہاں دو بیٹے زاویار اور ریان تھے۔ البتہ زاویار اور احمد میں حد سے زیادہ محبت و انسیت تھی۔ وہ ہر ایک بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، لیکن جب زاویار اپنی اسٹڈی کے لیے باہر گیا تو پیچھے احمد ہمدانی کا بیسٹ فرینڈ اسد علی ان کے ساتھ غداری کر گیا اور ان کی برسوں کی کمائی ان کی سب سے بڑی کمپنی دھوکے سے ہتھیا لی، جس کا صدمہ احمد ہمدانی بے حد دینے لگے۔ اور اس دن جب وہ باہر سے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آیا، تب اس کا باپ مرنے کے قریب اسے اپنی ٹینشن بتا رہا تھا۔ زاویہ نے تبھی قسم اٹھا لی تھی کہ اپنے باپ کے قاتل سے ضرور بدلہ لے گا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اپنی دوسری چھوٹی سی کمپنی کی بزنس کی دنیا میں متعارف کروایا، اور 5 سال میں ہی وہ بدلہ لینے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور اب وہ یہ پتہ کروا رہا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ بیسٹ فرینڈ کا تو اسے پتہ تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر بار کہاں گیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کی طبی موت نہیں ہوئی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ بس وہ اب ثبوت بھی چاہتا تھا۔ شایان ولا کے صحن میں صبح کی دھوپ نرم سی بکھری ہوئی تھی۔ ایسے میں وریشا ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے، ہلکی نیلی شال بال پشت پر گرائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت پرسکون، خوشگوار اور سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایسا سکون تھا کہ اس کے نام لیتے ہی گھر کے لوگوں کے چہرے نرم پڑ جاتے، خاص طور پر اس کے باپ اسد علی اور منگیتر شایان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ او جیو آپی! کچن سے نکلتے ہی اسے اپنی نندنی کی آواز سنائی دی۔ لاؤنج میں شایان اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیص، بال ترتیب سے سجے، چہرے پر ہمیشہ والی خود اعتمادی۔ 2 سال پہلے جب ان کی منگنی ہوئی تھی، سب نے کہا تھا یہ رشتہ تو بچپن سے طے تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، لہٰذا وریشا کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بس شایان کی دیوانگی سے کسی حد تک اسے پسند کر لیتی تھی، لیکن ذاتی طور پر وہ ماں باپ کی وجہ سے شایان سے منگنی کر چکی تھی، جبکہ شایان کے عشق کا تو خاندان پر پورا گواہ تھا۔ شایان، ماما نے کہا تھا اب زیادہ چینی نہ ڈالیں، کل بھی سر میں درد ہوا تھا نا؟ وریشا نے چائے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو شایان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اوہو، تم ہوتی کس لیے ہو؟ سر درد بھی دل کے درد بھی سب سے تم دیکھ لو گی۔ مسکرا کر بولا تو وہ شرما کر واپس جانے لگی۔ اسی وقت اس کی تائی پلس ساس وہاں آنے لگی۔ وریشا بیٹا، کھیر بنائی تھی؟ آج دل چاہ رہا تھا کھانے کا۔ وہ فرمائش کر گئی۔ جی خالہ، ابھی رکھی ہے فریج میں، تھوڑی دیر میں دے دوں گی۔ اس کی بات پر سائرہ بیگم راضی ہو کر سر ہلا گئی۔ یہی وجہ تھی کہ پورا گھر وریشا پر جانچ رکھتا تھا، وہ سب کے دل میں جگہ بنائے بیٹھی تھی۔ یہ سب چھوڑو، مجھے بھی کچھ وقت دے دو، پیچھے سے ناراض شایان کی آواز آئی۔ میں تو سوچ رہی تھی آج آپ سے کوئی بات ہی نہ کروں، وریشا نے موضوع حیرت سے کہا۔ اچھا جی، پھر دیکھ لینا۔ اس نے شرارت سے آنکھیں تنگ کی تو وہ ہنس پڑی۔ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اسد علی اور حمزہ علی 2 بھائی تھے۔ اسد علی کی 2 بیٹیاں وریشا اور عائلہ تھیں، جبکہ حمزہ کا ایک بیٹا شایان اور بیٹی ہنی تھی، جبکہ حمزہ بچوں کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا، اس لیے شایان اور ہنی کو اسد نے ہی باپ بن کر پالا تھا اور اپنی بیٹی وریشا کا اس سے رشتہ بھی کر دیا تھا۔ شایان اسد کو باپ سے بھی بڑھ کر عزت دیتا تھا، جبکہ یہ گھر، یہ ماحول، یہ رشتے بالکل بھی تیار نہیں تھے کہ کسی دن طوفان بن کر کوئی ان کی دہلیز پھیلانگے گا اور ہر سوراخ کا ڈیر بچھا دے گا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کا سیکرٹری فوراً آہستہ سے اندر آیا۔ سر، آپ نے پوچھا تھا نا کہ آخر دن صاحب کہاں گئے تھے؟ زاویہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یس، ٹیل می، ہری۔ سر، اپنے دوست اسد علی کی گھر گئے تھے۔ یہ رہے CCTV فوٹیج، ان کے گھر کے ملازم سے حاصل کی ہے، اور وہاں ان کا بھتیجا شایان بھی تھا، جو کہ ان کا ہر کام میں ملوث ہے۔ اور جہاں تک بات ہے
سر کی ڈیتھ رپورٹ کی تو وہ ابھی تک ہاسپٹل سے نہیں مل رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل سے وہ رپورٹ کوئی لے گیا تھا، اور اب 5 سال گزر جانے کے بعد وہ کیسے ڈھونڈ کر دیکھ سکتے ہیں؟ فواد نے بتا کر گہری سانس لی اور زاویار کے اندر جیسے دھماکہ سا ہوا۔ باقی سر یہ اسی سال چھوڑنے والے سر احمد کے پرسنل سیکرٹری ہیں۔ یہ بہت مشکل سے ڈھونڈتے ہیں، اس لیے ان سے تفصیل پوچھ سکتے ہیں۔ وہ ایک شخص کو بلا گیا۔ بابا جی، آپ کو سب پتہ ہے کیا؟ وہ ان کی طرف دلچسپی سے دیکھتا بولا۔ بیٹا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن صاحب بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ آپ کو بلانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کا فائنل تھا، لیکن جس دن آپ آئے اس دن وہ دونوں صاحب کو یقین دلا کر گھر لے گئے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اندر جو باتیں ہوئی وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھی۔ ان کے بتانے پر زاویہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں وہی آنکھ جو اس کے باپ کے جنازے والے دن تھی۔ صاحب کی کمپنی ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی، وہ سب پہلے سے ڈوب چکا تھا، مگر اسد علی اور شایان نے آخری بار بھی وہی کیا۔ انہوں نے اسی دن انہیں بتایا تھا کہ وہ سب انہوں نے کیا ہے، جس وجہ سے صاحب شدید ذہنی دباؤ میں آ کر وہاں گرے، لیکن ان کی موت گھر آ کر ہوئی۔ اس کے بتانے پہ زاویہ کا دل زخموں سے بھر گیا۔ انہوں نے پاپا کو مار ڈالا؟ جی مجھے بھی لگا کہ وہ وہی طبی موت نہیں تھی۔ بیٹا کریم نے سر اٹھایا اور زاویار کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی۔ فواد خان کی کمزوری پتہ چلی؟ اب وہ فواد کی طرف ہوا تو وہ جواب دینے سے پہلے ہچکچایا۔ اسد علی کا سب سے بڑا فخر ان کی بیٹی وریشہ ہے، اور شایان وہ تو اس پر جان دیتا ہے۔ اسد علی کی دولت، اس کا معزز نام، سب کچھ ہماری ہتھیار گئی کمپنی پر ٹکا ہوا ہے۔ فواد نے اسے سب کچھ بتایا۔ ٹھیک ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک سکون اترا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا، باہر اندھیرے کو دیکھتا رہا۔ اگر انہوں نے میرے باپ کی سانسیں چھینی تھی تو میں ان کی خوشیاں چھین لوں گا۔ وہ بڑا، میں ان کی دولت بھی لے جاؤں گا، اور ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی بیٹی وریشہ بھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار زہریلی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آج پہلا وار نہیں، آج پہلی نظر ہے، وہ خود سے بولا۔ صبح کی ہوا نرم تھی، مگر اس کے اندر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا، کیونکہ وہ ایک نظر وریشہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کی کمزوری کیسی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں غلط تھا کہ اسی وقت گیٹ کھلا اور وریشہ باہر آئی۔ یہ وقت اس کے کالج جانے کا ہی تھا۔ ہلکے گلابی دوپٹے کے ساتھ وہ کسی نرم صبح کی طرح تھی، اور زاویہ ہمدانی پل بھر کو ٹھٹکا گیا۔ وہ پہلی نظر میں عام سی نہیں لگی، شاید اس کے اندر اتنی روشنی تھی کہ زاویہ ایک لمحے کے لیے سانسیں لینا بھول گیا۔ یہ وہ کمزوری تھی جس کے بارے میں سیکرٹری نے بتایا تھا، لیکن کمزوری اتنی خوبصورت ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وریشہ نے دروازے پر رکی ہوئی بلی کو اٹھایا، دوپٹے سے اس کی آنکھ صاف کی، پھر دھیرے سے پیار کیا، اور ایک حسین سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اسی لمحے زاویہ نے نظریں ہٹا لی، گویا خود کو بچا رہا ہو۔ ڈن، ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئی، نفرت اور کششیں ایک ساتھ دھڑکتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے اسد علی اور شایان دروازے پر نمودار ہوئے، ہنستے بات تمانچہ سے دنیا کے قدموں کے نیچے ہو۔ میں تم دونوں کو تمہاری زمین سے نہیں، تمہاری بنیادوں سے ہلا دوں گا، اس نے اپنے ذہن میں سوچتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شام کے وقت آسمان پر اتری ہوئی ہلکی نیلی دھند کے درمیان شایان اور اسد علی کی حویلی کے بڑے ڈائننگ روم میں گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا، اور وہ دونوں یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے آخر فواد ہمدانی کا بیٹا ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہیں وہ اپنے باپ کی موت کے گھڑے مردے پھر تو نہیں اکھاڑنے والا؟ ہائے، کیسے ہیں آپ دونوں؟ دروازہ کھلا اور زاویہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آیا، جیسے کوئی شکاری شکار کے سامنے بیٹھ کر اس کی نبض تول رہا ہو۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آنکھوں میں وہی طنز بھری بے رحم چمک لیے۔ خیریت تھی بیٹا؟ تمہارا اتنے عرصے بعد آنا ہوا۔ اسد خان خوش آمدید ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سود سمیت واپس کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ جو غداری سے دیے گئے ہوں اور بے بسی سے لیے گئے ہوں۔ اس کے ہلکے لہجے میں طنز پر شایان اور اسد علی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دل میں ایک عجیب سا خدشہ جاگ اٹھا۔ ہمیں لگتا ہے تمہاری بات کا مطلب کچھ اور ہے،
وہ کھنکھارتے لہجے میں بولے تھے۔ زاویہ ہلکے سے جھکا کوہنی گھٹنے پر ٹکائی جیسے راز کھولنے نہیں چھوٹا سا شگاف بنانے آیا ہو۔ مطلب جناب، کچھ لوگ دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی خسارہ، کبھی رشتہ، کبھی گھر کی سب سے قیمتی چیز۔ شایان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھٹکا سا آیا۔ صاف صاف کہو، کس کی بات کر رہے ہو؟ شایان نے تلخی سے کہا۔ صاف باتیں ہمیشہ سستے لوگ کرتے ہیں، خاص الفاظ خاص لوگوں کی عادت ہوتے ہیں۔ آپ دونوں سمجھدار ہیں، جانتے تو ہوں گے کس بیٹے کا باپ چھیننے والے کو کبھی نہ کبھی اس بیٹی کی طرف سے جواب ضرور ملتا ہے۔ وہ کوٹ چھاڑتا صاف انداز سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ چکا ہوں، اب آپ کی سمجھنے کی دیر ہے۔ کچھ سال پہلے میرا باپ بھی تم دونوں سے ملنے ادھر آیا تھا، لیکن زندہ واپس نہیں جا پایا تھا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے باپ کی کمپنی ہتھیا کر راج کر لو گے؟ نو، نیور۔ میں اتنا عرصہ صرف اس لیے خاموش تھا کیونکہ میں ایک مقام بنانا چاہتا تھا اور ثبوت کا انتظار تھا، لیکن اب میں تم دونوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آرام سے اعلان دشمنی کرنے لگا۔ ہم دھمکیاں برداشت نہیں کرتے مسٹر زاویار، اس لیے تمہارا مقام جو بھی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ شایان غصہ اور بے چینی لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شایان، آپ بیٹھے۔ میٹھے بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چچا جب اسے پتہ چل ہی گیا ہے سو تمہاری دھمکیوں کو کوئی فائدہ نہیں مسٹر۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا زاویار کو چیلنج دیتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زاویار بھی سر ہلاتا اٹھا اور چیلنج ایکسیپٹ کر کے دونوں کے سامنے آ رکا۔ دھمکی؟ ارے نہیں جناب، میں تم سے اعلان دے رہا ہوں، جو چیز آپ مجھ سے چھین چکے ہیں اب وہی چیز میں واپس لینے آ رہا ہوں، لیکن اس بار سود سمیت۔ اس نے سرگوشی جیسی دھیمی مگر کاٹ تار آواز میں کہا تو شایان ایک دم آگے قدم بڑھا جیسے زاویار کی شرٹ پکڑنا چاہی ہو، مگر زاویار نے اس کے ہاتھ سے پہلے ہی اپنی نگاہ اس پر گاڑ دی، ایک ایسی نگاہ جس میں تحقیر، اعتماد اور اعلانی دشمنی ایک ساتھ تھا۔ میرے قریب آ کر دیکھنا بھی تو مسٹر شایان، جو کمزوری تم سنتے ہی چونک گئے تھے تمہارے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کی کھلی عام دھمکی پر کمرے میں سناٹا چھا گیا اور پھر زاویار پیچھے ہٹ کر کوٹ سیدھا کیا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری جملہ چھوڑ گیا۔ گیم شروع ہو چکی ہے اور اس بار شکار آپ سمیت آپ کی کمزوریاں ہوں گی۔ دروازہ بند ہونے کی آوازیں لگی جیسے کسی عدالت میں فیصلہ سنا دیا گیا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ہلکی بارش کے بعد سڑک بھیگی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس تیزی سے گھروں کو جا رہے تھے۔ ایسے میں ونیشا ہاتھ میں کتابیں پکڑے گاڑی کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور دوپٹہ بار بار پھسل کر کندھے تک آ جاتا۔ یا اللہ، گاڑی آ گئی ہو۔ اس کی گاڑی گیٹ سے باہر ہوتی تھی اور یہ دونوں بہنوں اور ہانی ایک ہی گاڑی میں اور ڈرائیور تھا، اس لیے ان سب کو پک کرتے آخر وہ ونیشا کے پاس گاڑی لیٹ پہنچتی تھی، اس لیے وہ دعا کرتی تھی اور جیسے ہی وہ سڑک کے کنارے رکی فائل پھسل کر نیچے جا گری۔ ونیشا نے منہ بنا لیا اور جھک کر فائل سے نکلتی نوٹ بک سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے ایک لمبی مضبوط سیاہ جیکٹ والی شخصیت اس کے آگے کھڑی ہوئی تو اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ تم نے تو چلنا بھی نہیں سیکھا، ابھی تک یونیورسٹی میں پڑھ لکھ رہی ہو، ہاتھ میں پکڑ کر چیز نہیں سنبھالی آتی تو زاویار ہمدانی کو کیسے سنبھالو گی؟ وہ سرد انداز میں اس کے ساتھ نوٹ بک اٹھاتا طنز کرنے لگا اور وہ سہم گئی کیونکہ نوٹ بکس اٹھاتے ہوئے اس کی انگلیاں زاویار کی انگلیوں سے چھوئی تھیں۔ ایک لمحہ بہت ہی مختصر مگر دل بے قابو ہو کر دھڑکا، اس لیے وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں اور مجھے ڈرانے کیوں آئے ہیں؟ اس نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ ڈرانا پڑا تو ڈرا بھی لوں گا، مگر ابھی تمہارے آس پاس رہنے والوں کا حساب چکانے آیا ہوں۔ وہ صاف لفظوں میں دھمکی دے رہا تھا۔ ونیشا گھبرا کر گاڑی کی طرف مڑی مگر بارش کی پانی اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام کرنے والی ہی تھی کہ زاویار نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ دھیان سے مسز ٹو بی سون، آپ گر گئی تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ کلائی پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ پوری طرح کانپ گئی۔ چھوڑیں مجھے۔ میں اگر چھوڑ دوں تو تم زمین پر گری ہوئی اچھی لگو گی؟ نہیں، تم جیسے لوگوں کو میں گرنے نہیں دیتا بلکہ خود گراتا ہوں، لیکن اپنے وقت پر۔ وہ قریب جھک کر
نیچے خطرناک آواز سے بولا اور وریشا کی دھڑکن حلق تک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بابا کے دشمنوں میں سے ایک ہوگا، لیکن وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیسے پتہ چلا۔ اپنا خیال رکھو میری جان، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑنے سے پہلے انگلیوں کا دباؤ بہت آہستگی سے کم کیا، جسے وہ اس کو محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ہو وریشا نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں۔ آئی تھنک آپ کو کچھ غلط فہمی۔ وریشا اسد علی۔ زاویہ اسی لمحے اس کے اتنی قریب آ گیا کہ وریشا کو اپنی سانس روکنی پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے اچھے سے جانتا ہے۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں یا نہ ہوں، لیکن تم مجھے اچھے سے جان جاؤ گی۔ وہ دھیما مسکرا کر بولا تو وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ دل جیسے پھر سے لڑکھڑا گیا ہو۔ اس کی گاڑی آ گئی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر اس میں بیٹھ گئی۔ پیچھے سڑک کے بیچوں بیچ آنکھوں میں وہی دکھی ہوئی نفرت اور عجیب سا کھنچاؤ لیے زاویہ ہمدانی کھڑا اسے گھورتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنا بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ سانس ابھی تک تیز تھی، جیسے راستے میں ہوا نہیں خوف پیچھا کرتا رہا ہو۔ ارے کیسا چہرہ بنا رکھا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس کی بڑی بہن آئلہ کچن سے نکلتی ہوئی ہاتھ میں چمچ اور چہرے پر فکر لیے آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی آج جونی کے باہر ایک لڑکے نے میرا راستہ روک لیا تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ کون؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، بس وہ بہت عجیب تھا اور میرے بہت قریب آ کر مجھے دھمکی دے گیا کہ وہ تباہ کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ معصوم سی آواز میں بولی۔ ہائے ہائے ہائے، بس میں ابھی بابا کو بتاتی ہوں، ایک آوارہ تمہیں روکے اور ہم چپ رہیں؟ آئلہ کے چہرے پر غصہ تیر آیا تو وہ وریشا نے گھبرا کر ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں آپ ہی پلیز، بابا ویسے ہی میرے لیے بہت پوزیسو ہے، ایویں تماشا بنائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی لڑائی ہو۔ شاید وہ لڑکا غلط فہمی میں ہو۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے روکا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ ملا تو بتانا، میں خود بابا کو بتاؤں گی، ہماری لاڈلی سے کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی بولی تو وریشا نے سر ہلا لیا، مگر دل میں وہ لمحہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اس خوبصورت شخص کے ہاتھ کی کلائی پر گرفت اس کے اتنے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولنا وریشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور جب آئلہ کچن میں واپس گئی تو وریشا کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ وریشا کا دل ایک زوردار دھڑکن سے دھڑک گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی اسکرین پر رکھ کر میسج کھولا۔ اگلی بار دھیان سے چلنا، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ بار بار تمہیں تھامتا پھروں، اور کسی اور کو تھامنے نہیں دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل چھوٹنے والا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولتی ہوئی سر تھام گئی تھی۔ اگلی صبح وہ دل میں بوجھ لیے یوں نہیں پہنچی تھی۔ انداز صاف بتا رہا تھا کہ رات اس نے ایک پل بھی سکون سے نہیں سویا۔ اس کا دل بار بار وہی میسج پر دھڑا رہا تھا۔ اگلی بار دھیان سے چلنا، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ تمہیں بار بار تھامتا پھروں، اور کسی اور کو میں تھامنے نہیں دوں گا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اسٹوڈنٹ کا رش تھا، لیکن اس ہجوم کے درمیان بھی ایک چہرہ بالکل واضح تھا۔ زاویہ ہمدانی ستون کے ساتھ ٹکا، سیاہ جینز، بلیک شرٹ، آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی اور لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ جو بندہ دیکھ کر ہی بے چین ہو جائے، لیکن کھڑا تھا اور وریشا اسے نظر انداز کر کے سیدھی گزرنے لگی، مگر زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں ہاتھ دیا۔ آپ پھر میرے راستے میں کیا کر رہے ہیں؟ آئی تھنک آپ کیے جہاں پڑھنے کی تو نہیں، پھر بار بار یونی کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر غصے کی ملی جلی آواز میں بولی تھی۔ تم جہاں ہو وہاں میرا آنا ضروری ہو جاتا ہے مائی ڈیئر۔ وہ بہت نزدیک آتے ہوئے آہستہ سے بولا تو وریشا نے جلدی سے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر زاویہ نے اس کے اور قریب قدم رکھا، اتنا کہ 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، جس سے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی نوٹ تو نہیں کر رہا۔ سب اپنے اپنے دھیان میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یونی میں گرلز اینڈ بوائز کو لے کر بہت کم سختی تھی۔ سبھی کو ایجوکیشن میں تھے تو انہیں دوست ہی سمجھا جا رہا تھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ الجھن امیز انداز سے بولی تو زاویہ نے مسکرا کر ہاتھ جیب میں ڈالا۔ جانتی نہیں ہو، لیکن پہچاننا شروع کر دیا ہے نا؟ وہ دھیرے سے جھکائی، اتنا کہ اس کی سانس وریشا کی کن پٹی کو چھو گئی۔ ہٹے میرے راستے سے، میں لیکچر کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس کی پلکیں لرزی، لیکن وہ سخت لہجے میں کہتی، خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی جانے لگی کہ زاویہ نے اس کی کلائی پکڑ لی، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم،
بالکل مرغیب، جو دل کی دھڑکنیں بھڑکا دے۔ تم کہیں نہیں جا رہی جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں۔ خطرناک حد تک پرسکون آواز سے بولا۔ کیا بات؟ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میں نے کل کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور آج کہہ رہا ہوں تم میری ہو جاؤ۔ تم چاہو یا نہ چاہو مجھے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اس کی بات پہ وریشا کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ سیدھا اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھا کوئی شرارت نہیں، کوئی نرمی نہیں، صرف شدت تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ جو چاہتا ہوں وہ لے لیتا ہوں، اور اس بار میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی بے قسم کی مسکراہٹ آئی اور وہ اس کی کلائی چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں منگنی شدہ ہوں اور اپنے فیانسے شایان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پہلی اور آخری بار کہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم اگر تمہاری زبان پر ایسی کوئی بکواس آئی تو سزا پورے جسم کو سہنی پڑے گی۔ بھول جاؤ کہ تم منگنی شدہ ہو اور تمہارا کوئی ایکس تھا، کیونکہ اب کی بار تم میرے پاس آؤ گی۔ وہ اسے فون کرتا وہاں سے الٹے قدم واپس چلا گیا، اور وریشا کو پہلی بار ایسے لگا جیسے یہ شخص صرف عام دشمن نہیں بلکہ ایک تیز آندھی ہے جس کے سامنے اکیلے رکا نہیں جا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ جلد یا تو شایان اور بابا کو سب بتا دے گی۔ وہ جب گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں شایان پہلے سے بیٹھا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ والی نرمی نہیں بلکہ غصے کی باریک لکیر نمایاں تھی۔ وریشا نے کوشش کی کہ چپکے سے اوپر نکل جائے مگر شایان نے فوراً آواز دے دی۔ ادھر آؤ وریشا، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وریشا کے قدم رک گئے اور دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھ رہی ہوگی، اس لیے وہ آہستہ سے آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی، ہلکے سے کہا، اور شایان نے آنکھیں تنگ کر کے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ تم ڈری ہوئی لگ رہی ہو، کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اس سے شک ہو رہا تھا کہ زاویہ نے ضرور کوئی بدتمیزی کی ہوگی کیونکہ وہ اس کی دھمکیوں سے بہت حد تک سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں، بس غلط فہمی تھی شاید۔ وریشا نے گلا خشک ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا وریشا، میں نے عائلہ سے تمام باتیں سن لی ہیں کہ یوری کے باہر کسی نے تمہیں روکا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، اور اس کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ شایان غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کون تھا، بس راستہ روک کر عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے بتایا، مناسب سمجھا۔ کیسی باتیں؟ شایان کی مٹھیاں سخت ہو گئیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے حاصل کرے گا اور بدلہ لے گا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور شایان کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کا ایک ساتھ طوفان آ بڑھ گیا۔ تم اوپر جاؤ، تمہیں کل یونی میں لے کر جاؤں گا، تم اکیلی مت جانا، اوکے؟ وہ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ حیرت و خوف میں اس کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جبکہ شایان سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور سخت چہرہ ہاتھ بے قابو اور سانس بھاری لیے خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ گویا وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آخر اسے وریشا کا پتہ کیسے چلا؟ چچا کو فوراً بتانا ہوگا کہ یہ لڑکا رکنے والا نہیں۔ اور وہ کچھ ہی دیر میں گاڑی لے سیدھا اسد علی کے پاس آفس پہنچ گیا تھا۔ کیا وہ شایان اس وقت؟ وہ حیران ہوئے کیونکہ اب تو آف ٹائم تھا۔ چچا وہ سیریس دھمکی دے رہا تھا، وہ واقعی میں واپس آ گیا ہے اور وہ وریشا کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ ہانپتے غصے سے بھری آواز سے بولا تھا۔ اسد علی کے چہرے کا رنگ بھی ایک لمحے میں بدل گیا، آنکھوں میں خوف کی لہر ابھری۔ یہ لڑکیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اب اسے روکنا ہوگا، ورنہ وہ سب کچھ چھین لے گا جس میں ہماری جان سے پیاری وریشا بھی شامل ہے۔ اسد علی مٹھی سخت کرتے ہوئے بولا تو شایان نے بھی سر اس بات میں ہلا لیا۔ ہال میں روشنیوں کی چمک لیے مدھم سی موسیقی چل رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ کونے میں کھڑے شایان اور اسد علی کے چہروں پر سختی اور کھنچاؤ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کی نظریں بار بار ہال کے داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جیسے کسی طوفان کے آنے کا انتظار ہو، اور پھر وہ طوفان آ ہی گیا۔ زاویہ حمدانی سیاہ رنگ کا سوٹ پہنے، سرد چہرہ، تیز آنکھیں لیے اندر آیا تھا۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ اس پارٹی میں تینوں کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا تھا۔ زاویہ ہونٹوں پر ہلکی سی بے رحم مسکراہٹ لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ اسد نے بے چینی سے پوچھا تو شایان کے جبڑے سخت ہو گئے۔
میں نے کہا تھا نا یہ گھٹیا شخص خاموش نہیں بیٹھے گا، شاعر نے کہا، اور زاویہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بہت خوب، پارٹی چل رہی ہے آپ دونوں کی۔ اس کی آواز میں عجیب سا تنزل غرور تھا۔ تمہارا ہمارے پاس آنا غیر ضروری ہے کیونکہ ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اسد علی نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تعلق؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ آپ لوگ تو وہی ہیں جو اپنے ہی لوگوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، تو پھر مجھ غریب کا کیا ہی بگاڑ لیں گے؟ کندیر چکا گیا۔ باتوں کو گھما کر ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، ہماری فیملی سے دور رہو، خاص طور پر۔ زاویہ نے ہاتھ اٹھا کر شایان کو روک دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ جھک کر شایان کے بہت قریب آ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اب دور رہنے نہیں آیا۔ موضوع ہی منہ میں سور گیا۔ چپ کرو زاویہ ہمدانی۔ شایان کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا تو اس نے دھکا دیتے ہوئے زاویہ کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ جسٹ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ زاویہ کی آنکھیں یکدم شعلوں کی طرح بھڑک اٹھی اور وہ جھٹکے سے آگے بڑھتا ہوا شایان کا گریبان پکڑ گیا۔ میرے باپ کو برباد کرنے والوں، میں تم دونوں سے نہیں ڈرتا اور بدلہ لینا تو میں بھولتا تک نہیں، اس لیے تم لوگ۔ وہ دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتا ہے۔ کل اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھو گے، تب یاد آئے گا کہ زاویہ ہمدانی نے کیا کہا تھا۔ وہ دانت بھینچ کر بولا۔ ہال میں موجود لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹے جبکہ اسد علی کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ شایان بھی پہلی بار حقیقت میں ڈر گیا تھا۔ زاویہ نے گریبان چھڑوا کر اپنے سوٹ کو بلا وجہ سیدھا کیا۔ تیاری رکھیں، آپ کی زندگی میں بھی وہی پونچھار آنے والی ہے جو آپ نے میری زندگی میں بھیجا تھا۔ وہ دھمکی دیتا اسی انداز میں ہال سے باہر نکل گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے سر پکڑ چکے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ صبح کا ماحول گھر میں عجیب سا تناؤ لیے ہوئے تھا۔ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن سامنے اسد علی اور شایان کے چہروں پر جو سختی تھی وہ فریشہ کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فریشہ بیٹا، آج تم یونی نہیں جاؤ گی۔ اسد نے خاموشی توڑ دی۔ بابا کیوں؟ فریشہ چونک گئی۔ اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ لڑکا، وہ زاویہ، وہ کل پارٹی میں جو کچھ ہم دونوں کو کہہ گیا ہے، اس کے بعد تمہارا باہر نکلنا محفوظ نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے ہم دونوں کی جان ہے، کیونکہ سب کو پتہ تم دونوں ہم کی جان ہے، تم میں اور ہم میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے کچھ دن تک یونی آف کر دو۔ شایان نے نرمی سے کہا، لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا وہ کون تھا اور میں اس سب میں شامل نہیں ہوں بابا، میرے میڈیکل میں مڈ ٹرم ہو رہے ہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتی، میرا ایک دن بھی ضائع ہوا تو رزلٹ بہت متاثر ہوگا۔ وہ بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر بولی۔ پڑھائی بعد میں دیکھ لینا میری جان، ابھی خود کو دیکھو۔ اسد نے فوراً سختی سے کہا، آپ لوگ ہر چیز میں خود فیصلہ کیوں لیتے ہیں؟ میں اپنی اسٹڈی کیوں یوں نہیں چھوڑ سکتی؟ میرا میڈیکل کا فائنل ایئر چل رہا ہے۔ وہ رونے والی ہو گئی اور حسب توقع دونوں نے اس کے چہرے کی بے بسی دیکھی تو لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ وریشا بیٹا، میں سمجھتا ہوں، لیکن اوکے فائن، ٹھیک ہے تم یوں نہیں جا سکتی ہو، لیکن مکمل سیکیورٹی کے ساتھ، دروازے تک نہیں، پورا راستہ ہمارے آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اسد علی نے حامی مار لی۔ لیکن جب خطرہ ہے تو یہ کیوں جائے؟ وریشا کی ماں بھڑک اٹھی۔ ڈونٹ وری آنٹی، میں خود اس کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ وہ زاویہ کوئی عام لڑکا نہیں، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور کل جس طرح دھمکی دے کر گیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شایان انہیں تسلی دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہے شایان، تم میرے ساتھ جانے، آج وہ ڈیل ہے جس کا فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اسد علی نے اشاروں میں اس کو بات سمجھائی جبکہ وریشا حیرت سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اوکے چلے پھر چلتے ہیں، ٹائم تو ہو گیا ہے، شایان نے زبان دانتوں تلے دباتے کہا۔ وریشا بیٹا، تم سیکیورٹی کے ساتھ چلے جانا، اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اسد نے بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ بھی بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ البتہ صبح کے وقت آسانی کے ساتھ وریشا سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ یونی پہنچ گئی۔ اسد اور شایان نے گاہے بگاہے اس کی خیریت دریافت کی تھی، لیکن مسئلہ تب پیش آیا جب چھٹی کے وقت سیکیورٹی کے دوران کھڑی بے چینی سے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اور کہیں دور زاویہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسا دن جس میں کھیل کا پہلا وار صرف اس کا ہونا تھا۔ چلے میم، گارڈ کی آواز پہ وہ سر ہلاتی سڑک پر جانے لگی اور ابھی گاڑی کا دروازہ کھلنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک سیاہ شیشوں والی دوسری گاڑی اس کے عین سامنے آ رکی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آیا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور دو آدمی وریشا کے گارڈز کو بندوق کی نوک پر پیچھے کے دھکا دے گئے۔
آج کوئی مجھے تم سے دور نہیں رکھ سکتا۔ زاویہ ہمدانی سیاہ لباس تیز آنکھوں اور سانس روک دینے والی آواز میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ وریشا کی گارڈ سنبھل کر پاس آئے ہی تھے کہ زاویہ کے آدمی نے ان کی آن میں گارڈز کو غیر مسلح کر دیا۔ ہر چیز اتنی بے آواز، اتنی پروفیشنل ہوئی کہ کوئی چیخنا کی بنا سوچ سکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاگل پن ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی مگر زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، گاڑی میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور اسی وقت چیختی ہوئی وریشا کی در انداز کیے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی اور پیچھے سے آتے ایک اور گاڑی میں زاویہ کے آدمی بیٹھ کر نکل گئے۔ پاگل پن، تمہیں حاصل کرنے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کروں گا۔ تمہیں لوگوں کی حفاظت میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ آج میں تمہیں چن کر نہیں بلکہ ان سے چرا کر لے جا رہا ہوں۔ زاویہ نے اس کے کان کے بہت قریب جھک کر دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا، اور وریشا ایک دم سن رہ گئی۔ یہ زبردستی ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز کانپ گئی، ساتھ ہی اس نے پریشانی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا، اور اس کی جدوجہد میں زاویہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے۔ ہاں زبردستی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ رہی کہ مجھے یہ سب کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے بھرپور شدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز مجھے گھر جانے دو، میرے بابا، تمہارے بابا آج ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ سب جانتا ہوں، اس لیے آج میں نے پہلے وار کیا ہے۔ وہ سخت ہوا۔ تم چاہ کر بھی مجھے ہمیشہ قید نہیں رکھ سکتے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تو زاویہ نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں وحشت اور انجانی سی نرمی دونوں ساتھ موجود تھی۔ قید؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم قید نہیں ہوگی بلکہ میری ہوگی۔ قیدی کو تو کبھی نہ کبھی رہائی مل جاتی ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گی میری جان۔ گاڑی سڑک پر رفتار پکڑتی گئی اور وریشا کا دل تیز دھڑکتا رہا، کیونکہ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ زاویہ اسے صرف دشمن کے طور پر نہیں، کسی اور نظر سے بھی دیکھ رہا ہے، ایک ایسی نظر جس سے بچنا ناممکن تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں یہاں کیوں رہوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے یوں لا کے بند کرنے والے؟ دروازہ بند ہوتے ہی وریشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چلانے سے کچھ نہیں بدلے گا وریشا، تم یہاں رہو گی۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈال کر ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو وریشا نے ایک قدم آگے کر انگلی اس کے سامنے کر دی۔ نہ میں ڈرتی ہوں تم سے، نہ تم مجھے روک سکتے ہو۔ میں ابھی باہر جا رہی ہوں، ابھی۔ زاویہ نے کچھ نہ کہہ سکا، بس گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اچانک پیچھے مڑا اور اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن باہر 3 آدمی کھڑے تھے، سیاہ کپڑے، سخت چہرے، جیسے شکاری کی تلاش ہو۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یہاں سے نکل کر باہر جاؤ اور ریپ وکٹم ہو جاؤ۔ یقین کرو یہ 3 آدمی تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وریشا نے ڈر سے کانپتی فوری دروازہ بند کرتی اندر ہوئی۔ اور دوسرا راستہ ہے میری بیوی بن جاؤ، سب سے چھپا کر حفاظت سے رکھوں گا۔ دونوں شرائط سے اسے بیچاری کا خون خوش ہو گیا۔ نکاح؟ میں تم سے نکاح کیوں کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تو زاویہ نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین اس کے سامنے کی جہاں آئلہ اور اس کی قریبی دوست کی تصویریں تھیں۔ 1 منٹ لگے گا تمہاری بہن کو ختم کرنے میں، کیونکہ اس کی دوست نے پیسے دیکھ کر اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اس کی دھمکی پر وریشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیکھیں، پلیز ایسا مت کرو، میری بہن کا کیا قصور ہے؟ خدا کا واسطہ مجھے بخش دو۔ آخر اگر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے آگے ہاتھ باندھنے ہی والی تھی کہ زاویہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اوپر کھینچ لی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا، اور یہ سب کیوں کر رہا ہوں جلد بتا دوں گا۔ لیکن اگر تم نکاح نہیں چاہتی، وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، آنکھوں میں سختی، درد، زخم سب ملے ہوئے تھے، تو بدلہ نکاح کے بغیر ہی لیا جا سکتا ہے، اور شاید زیادہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اس کی معنی خیز کی وہ نظروں کی سمجھتی وریشا جیسے پتھر بن گئی۔ زیادتی ہے یہ، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خدا کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زاویہ نے اس کی شرٹ پکڑ کر دوپٹہ اتار گیا تھا۔ فائن، اب نکاح رہنے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر چھکنے لگا کہ وریشا چلانے لگی، اوکے، میں نکاح کر لوں گی۔
پلیز دور ہو جاؤ۔ زاویہ نے ایک پل کو خاموشی سے اس کے دیکھا، اس کی بے بسی، اس کی آنسو جیسے اس کے دل کے اندر کہیں گہرا وار ہوا ہو۔ اب میں نکاح نہیں کروں گا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ میں تو مان گئی ہوں نا، پھر کیوں؟ میری کیا غلطی ہے؟ وریشا نے حیرت اور خوف سے آنسو بھری آواز میں کہا، اور اسے تنگ کرتا زاویہ دھیما سا مسکراتا اس کی تھر تھری تھوڑی اپنی انگلی سے اٹھا کر آہستہ سے بولا۔ غلطی تمہاری نہیں، لیکن سزا تمہیں ہی ملے گی، کیونکہ تم وہ کمزوری ہو جس سے میں اپنے دشمنوں کا سانس روکوں گا۔ اس کی نگاہ پہ بدلہ بھی تھا اور عجیب خطرناک سا عشق بھی۔ آفس کے کانفرنس روم میں اسد علی اور شایان گہری سوچ میں بیٹھے تھے کہ اچانک اسد کے فون کی اسکرین پر زاویار کا نام چمکا، جسے دیکھ کر دونوں کے دل حلق میں آ گئے۔ ہیلو؟ اسد نے کپکپاتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ مبارک ہو تم دونوں کو، اپنی جنگ ہار چکے ہو، میں وریشا کو حاصل کر چکا ہوں۔ زاویار کی ٹھنڈی کاٹدار اور فاتحانہ آواز پر ان دونوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جی ہاں، بکواس نہیں، سچ ہے۔ واٹس ایپ کھولو، ایک پکچر سینڈ کی ہے تمہاری بیٹی کی، اپنی۔ اینی ہاؤ، اب لہجہ دھیما ہی رکھو ورنہ تمہاری بیٹی کا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ وہ غصہ ہوا۔ زاویہ ہمدانی، وہ ہماری عزت ہے، ہمارا خون ہے، اسے چھوڑ دو، کھل کر میدان میں آنا۔ کمزور کو کیوں؟ کھل کر میدان میں آنے کی بات وہ کر رہا ہے جو خود پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں سے ہے۔ تمہاری غداری نے میرے باپ کو مار کر مٹی میں ملا دیا، لیکن اب میری شرط سنو کہ اگر وریشا کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو۔ اسد کی سانس رک گئی۔ بولو، ہم سب مانیں گے۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ میری کمپنی جو تم نے دھوکے سے لی، آج صبح تک میرے نام ٹرانسفر کر دو، اور جن آدمیوں کو تم نے میری جان لینے کے لیے بھیجا تھا انہیں فوراً روک دو، ورنہ وریشا کے ساتھ وہ سب ہوگا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ کندھے اچکا کر اس لیے سامنے شرط رکھ گیا جسے مانا ان دونوں کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنا کچھ کر کے تو وہ کمپنی حاصل کی تھی۔ زاویار پلیز، وریشا کو کچھ مت کہنا، ہم سب کر دیں گے۔ شایان پیچھے سے بے اختیار بول اٹھا تو زاویار ہنس دیا، وہ ہنسی جو دونوں کے روکنے کھڑی کر گئی تھی۔ تو پھر تیار رہو، حساب کی گھڑی آ چکی ہے۔ اسی وقت کال کٹ گئی اور اسد علی دھواں سا ہو کر کرسی پر گر گیا۔ وہ طاقت جو برسوں میں جمع کی تھی ایک کال نے چھین لی، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ وریشا کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف زاویہ ہمدانی سوچ چکا تھا کہ وہ شرطیں بھی پوری کروائے گا اور وریشا کو مکمل طور پر حاصل بھی کر لے گا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے آتی مدھم روشنی فرش پر لمبی دھار بنھا رہی تھی۔ ایسے میں وہ بیچاری سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ منٹ پہلے وہ وریشا اسد سے وریشا زاویار بن چکی تھی، اور وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ زاویہ ہمدانی چاہتا کیا ہے۔ ٹھا! دروازہ جھٹکے سے کھلنے کی آواز پر وہ ڈر کر سیدھی ہوئی تھی، اور سامنے ہی وہ ستمگر شرٹ کے اوپر بٹن کھولے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایسے کہ وریشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند کرتا اندھیری طوفان بن کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا بھڑکتا ہوا غصہ تھا کہ وریشا کا دل خطرناک حد تک دھڑکنے لگا۔ ڈرو مت، کیونکہ اب ڈرنے کا وقت نکل چکا ہے، اب تمہیں صرف بھگتنا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور وریشا کا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا قصور تو بتائیں، وہ ہلکے سے بولی، لیکن زاویہ نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی، ایک ایسا سخت بے رحمانہ انداز جسے وہ اسے انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہو۔ قصور؟ اس نے سرد ہنسی ہنس دی۔ تمہارا پورا خاندان قصور سے بھرا ہوا ہے۔ تمہاری آنکھوں کا معصوم پن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا مسز، کیونکہ تم سب ایک جیسے ہو، لالچی، غدار، قاتل۔ وہ اس کے قریب ہوتے سخت انداز میں الزام لگانے لگا۔ میں نے تو کسی کو… شش! وہ اس کے اور قریب آ گیا، اتنا کہ وریشا کی سانسیں اٹک گئیں۔ بتا چکا ہوں کہ اب لڑنے کا وقت گیا، اب سزا کا وقت ہے۔ بہت محبت ہے نا تمہارے ایکس فیانسے کو تم سے، اور تمہارے باپ کی تو تم لاڈلی ہو۔ آئی سویئر وہ دونوں اپنی لاڈلی کی شکل دیکھنے سے بھی جائیں گے۔ وہ چلایا اور وریشا کی آنکھوں میں سراسر کی تیرنے لگی۔
میں میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا زاویہ نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی انگلیاں سخت کربناک سی ہوئی۔ قسمیں اپنے اصل مجرموں کے لیے بچا کر رکھنا۔ میں تمہیں ان کی قیمت چکانے کے لیے لایا ہوں، محبت کرنے کے لیے نہیں۔ آج کی رات سے شروع ہونے والی سزا تم کبھی نہیں بھولو گی مسز زاویہ ہمدانی۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رب کرتے آنکھوں میں عجیب سی دلکشی لیے بولا، اور وریشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زاویار کے چہرے پر ذرہ برابری پر بھی نرمی نہ آئی۔ اس نے اس کا آنسو اپنی انگلی سے چھوا، لیکن ہمدردی سے نہیں، کسی ایسی کراہت سے جیسے وہ ان آنسو سے نفرت کرتا ہو۔ رونا بند کرو، تمہارے رونے میں مجھے ان لوگوں کی شکل نظر آتی ہے جنہوں نے میرا سب کچھ چھینا، اور تم ان سب کی کمزوری ہو۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، آواز اتنی سرد تھی کہ وریشا کو لگا خون جم گیا ہو۔ میرے قریب بتاؤ، میں چیخ دوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر نظر میں ہنڈھن بھی تھی۔ چیخ دو، اس نے آہستہ سے کہا، یہاں تمہاری آواز کوئی نہیں سن سکتا مسز، اور بھاگنے کی بات تو کرنا ہی نہیں۔ وہ مسکرایا اور وریشا کو اس پہ غصہ آنے لگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ نکاح ہو گیا تو تم جیت گئے ہو، تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے مسٹر زاویار۔ وہ پیچھے کو ہوئی تو زاویہ نے ایک لمحے کو رکا، پھر اچانک آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بستر تک لے آیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے دھکا دیا، مگر زاویہ کی گرفت سخت تھی۔ میں نے تمہیں کہیں جانے نہیں دینا، سمجھی تم؟ اور اب تمہارے منہ سے لفظ تم نکلا تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ پلیز جانے دو، وہ آنکھیں بند کرتی کانپ کر بولی، اور زاویہ کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ وہ وریشا کے بہت قریب جھکایا۔ نفرت بھی اسی سے ہوتی ہے جس سے کبھی محبت ہوئی ہو، یا پھر محبت ہونی ہو، اینڈ آئی تھنک تم سے محبت ہوگی۔ وہ اس کے اوپر جھکا تو وریشا نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیلنے کی آخری کوشش کی، مگر وہ اس کی کوششوں کو نظر انداز کیے اس میں کھو گیا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر صرف ہانفتی کانپتی آوازیں اور فاصلہ بنانے کی ضد باقی رہی، ایک زبردست کشمکش، ایک رونا، ایک غصہ، اور پھر رات کا اندھیرا دونوں پر حاوی ہوتا گیا، اور وقت نے کروٹ بدلی تو سورج کی روشنی کھڑکی کے رستے سے کمرے میں بھر چکی تھی۔ زاویہ کی آنکھ اچانک کھلی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ خلاف توقع پہلو کی جگہ خالی تھی۔ وریشا، اس نے یکایک اٹھ کر پورا کمرہ دیکھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کیسے؟ زاویہ کو سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پاگلوں کی طرح پورا اپارٹمنٹ کھنگالنے لگا۔ وریشا! اس کی آواز پہلی بار غصے سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ وہ اس طرح کہاں جا سکتی ہے، اور کیسے چلی گئی وہ پکڑا گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اتنی حد پار کرنے کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکے گی، لیکن پہلی بار اس کو لگا کہ شاید اس نے کھیل میں ایک ایسی غلطی کر دی ہے جس کی قیمت وہ نہیں چکا پائے گا۔ ہسپتال کی راہداری اپنی مخصوص بدبو، رش اور میڈیکل سٹاف کے شور سے بھری ہوئی تھی۔ میں چل سکتا ہوں یار، زاویہ ایان سے بولا، جو کہ اسے تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے زاویہ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بازو اور ماتھے پر ہلکی خراشیں اور پٹی چڑھی تھی۔ ایکسکیوز می سر، انجیکشن لگوا لیں ورنہ درد بڑھے گا۔ وہ جانے کے لیے ہی مڑا تھا کہ پیچھے سے ایک نرم لرزتی ہوئی آواز آئی، جسے سن کر زاویہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور آنکھیں پھترا گئیں، کیونکہ 1 سال بعد وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی، بال بندی، چہرے پر پہلے سے زیادہ کمزوری، آنکھوں میں تھکن، مگر شخصیت میں عجیب سا وقار لیے وہ ہاتھ میں انجیکشن لیے پکڑے۔ زاویہ کو دیکھتی ہی کانپ گئی، چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹتی ہوئی بھاگنے لگی۔ زاویہ چند سیکنڈ تک شوق میں کھڑا رہا، پھر جیسے ایک دم ہوش میں آیا، وریشا رکو! وہ زخمی جسم کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا، اور ایان حیران سا اپنے بھائی کو اس ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھنے لگا۔ دوسری طرف وریشا تیزی سے راہداری پار کر کے اس طرف بھاگی جہاں سے سٹاف کا راستہ تھا۔ وریشا، اسٹاپ ہیئر! اپنے نزدیک آتی زاویہ کی آواز پہ وہ فوری دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی، اور ابھی لاک لگانے ہی لگی تھی کہ زاویہ بھی اس کے پیچھے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک مردہ خانہ تھا، اس لیے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے! وہ دیوار سے لگی سانس پھولی ہوئی آنکھوں میں خوف جیسے ماضی دوبارہ دیکھ رہی ہو، اور زاویہ نے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، 1 سال کا فاصلہ، ادھورے سوال،
ٹوٹے لمحے سب درمیان میں جمے ہوئے سے لگے تھے۔ تم تم کہاں چلی گئی تھی؟ یار میں تمہیں اتنا ڈھونڈ رہا ہوں، زاویہ آہستہ سے بولا۔ مجھے مجھے جانے دے پلیز، اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ رندے گلے سے بولی تو زاویہ نے گردن جھکا لی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار سختی نہیں تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک بار بات کر لو مجھ سے۔ ایک سال میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں گزار دیے۔ اس کی بات پہ پریشا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے آپ سے بچنے کے لیے چھپ چھپ کر زندہ رہنا سیکھا ہے، کیونکہ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اب اب کیوں واپس آئے ہیں؟ بدلہ تو پورا ہو گیا، آپ کا میرے باپ کی کمپنی ہتھیار لی، اب کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ کیونکہ میں نے کبھی تمہیں چھوڑا ہی نہیں تھا، وہ اس کے پاس آ کر نرمی سے بولا۔ کمرے میں سرد ہوا چلتی محسوس ہوئی تو وہ دونوں کی سانسیں ٹکرائیں۔ کون ہے باہر؟ کون ہے؟ باہر سے آتی آواز پر وہ دونوں چونک کر تھوڑا دور ہوئے اور ورشا اسی لمحے زاویہ کو دھکا دے کر پیچھے ہو گئی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ سب کیوں کیا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، کیونکہ جو چیز میں کھو چکی ہوں اس کے بعد مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی، وہ چلا کر کہتی وہاں سے بھاگ گئی اور زاویہ اپنے دکھتے زخموں کو سہلاتا درد برداشت کر کے رہ گیا۔ وقت نے کروٹ بدلتے ہوئے ماضی کے اوراق میں جھانکا تو آج سے 1 سال پہلے جس رات زاویہ نے ورشا کو اپنے اپارٹمنٹ میں قید کیا تھا، وہ فجر ہوتے ہی اس کی پکڑ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ تکیہ رکھ کر وہ چپکے سے باہر نکلی اور یہ اس کی قسمت اچھی نکلی تھی کہ باہر گارڈز بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ورشا تب بکھری حالت، آنکھیں سوجی ہوئی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے لیے سڑک تک پہنچی تو بے ہوش ہو گئی۔ راہگیروں نے اسے ہسپتال پہنچایا اور جب اسے ہوش آیا تو اسد علی اور شائن وہاں موجود تھے۔ ایک جاننے والے ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اسد علی کی بیٹی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو کال کر دی تھی، اور وہ غصے، شرمندگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اسد نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ ورشا اس شہر میں نہیں رہے گی۔ وہ اسے اسی رات دوسرے شہر بھیج گئے، جہاں اس نے خاموشی سے اپنا میڈیکل فائنل ایئر مکمل کیا۔ کسی کو اس کی اصل کہانی معلوم نہ ہوئی۔ شائن نے سب کچھ جان کر بھی ورشا سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ورشا نے منع کر دیا کہ وہ زاویہ ہمدانی کے نکاح میں ہے، جس کی وجہ سے سب ہاتھ مل کر رہ گئے تھے۔ اسد علی کو بھی پچھتاوا ہوا کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی تباہ و برباد ہو گئی۔ ورشا تو جینا ہی چھوڑ چکی تھی۔ اکثر اس ستم گر کا سوچ کر پسینے پسینے ہو جاتی، جو ایک ہی دن میں اس کی روح جسم دونوں میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن اصل پونچھال اس کی زندگی میں تب آیا جب اسے 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسد علی نے اسے کہا کہ وہ جلد از جلد زاویہ سے ڈائیورس کا مطالبہ کریں گے، تو اسے سب کو بتانا پڑے گا۔ شایان نے فوراً کہا کہ وہ یہ بچہ ضائع کرے، زاویہ ہمدانی جیسے شخص کا خون وہ کیوں برداشت کرے، لیکن ورشا نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اسے اپنی اولاد جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ 3 دن بعد ہی گھر والوں کے فورس کرنے پر اس کی ٹینشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی اور اس کا مس کیریج ہو گیا۔ اس دن ورشا کو لگا کہ وہ سچ میں مر گئی ہے۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، وہ جو ہر پل چہکتی رہتی تھی اب زندہ لاش بن گئی تھی، اور سب گھر والے اسے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ سب کو اپنا قصوروار لگتا تھا، اس لیے سب اپنا ورشا کے سامنے شرمندہ سے رہتے۔ ورشا نے اپنے بچے کی یاد میں 1 سال رو رو کر گزارا اور اب وہ ہاؤس جاب کے لیے واپس اسی شہر آئی تھی جہاں اس کا ماضی دفن تھا۔ دوسری طرف زاویہ نے کئی مہینے تک ورشا کو تلاش کیا، ہر جگہ اس کی جھلک ڈھونڈتا رہا، مگر ایک وقت آیا جب انتقام اور غصہ بھی تھک گیا۔ اوپر سے اسد علی اور ورشا کا پیچھا چھوڑنے پر اسے اس کی باپ کی نشانی کی کمپنی واپس دے دی تھی۔ زاویہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ تب اس نے غصے اور انتقام میں آ کر کمپنی واپس لے لی، اور اسد علی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ورشا کو نہیں ڈھونڈے گا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی کمپنی اور ان کی موت کا بدلہ لے لیا ہے، ان کی بیٹی کو داغدار کر کے۔ وہ ان سے اچھے سے بدلہ لے چکا تھا، کیونکہ اسد علی اور شائن اس کے سامنے بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد زاویہ کو لگا کہ جیسے اس نے بہت غلط کر دیا ہے۔ گھر والے جب اسے شادی کا کہتے تو اسے ورشا کی یاد آتی تھی کہ وہ بھی تو اس کے نکاح میں ہے، وہ کیسے کسی اور سے نکاح کر لے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ یہی سوچ اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ وہ بے قصور اس معصوم لڑکی کو دشمنی میں رنگید کیا۔
وہ ایک بار اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا، یا شاید کوئی اور جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ اسے بھول نہیں پایا۔ عجیب بات یہ کہ سب کچھ جیت کر بھی زاویہ خود کو فاتح محسوس نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی ہار وریشا بنی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ فائل تھامے جلدی میں بوڑھی کے سامنے زاویہ کو کھڑا دے کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحہ جیسے دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ تم سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے سے گزرنے لگی کہ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ جیسے ظالم کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں بات کی بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس لیے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا تو وریشا لمبا سانس کھینچتی سر ہلا کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جلدی بات کریں۔ ان کی گاڑی بہت سفر ہوئی تو وہ سختی سے بولی، لیکن زاویہ چپ رہا، جیسے بات کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اور پھر 5 منٹ بعد وہ ایک سنسان پارک میں موجود تھے۔ دوپہر کے وقت وہاں بہت کم لوگ تھے۔ کیسی ہو تم؟ ہلکے سے پوچھا۔ زندہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری جھلکی۔ میں تم سے معافی تلافی کی بات مت کیجیے گا مجھ سے مسٹر زاویہ ہمدانی، کیونکہ آپ ہی تھے جس نے میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے معافی نہیں دی تھی۔ وہ نفرت سے بولی، یار میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ سب بس۔ وریشا نے چیخ کر کہا، میں اب کچھ نہیں سننا چاہتی، کیونکہ میرا سب سے بڑا نقصان آپ کو کیا پتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ کیسا نقصان؟ وہ ناسمجھی سے بولا، میری پوری زندگی تباہ کر دیا آپ نے، میرا رشتہ، میرا مقام، میرا گھر، سب ختم کر دیا، اور سب سے بڑھ کر میری کھوک۔ زاویہ ایک دم ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھرا گھونپ دیا۔ کیا مطلب؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ وریشا کی آنکھ سے آنسو کی بوندیں گری۔ میرا بچہ اسی ٹینشن میں ضائع ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ آپ کے انتقام کی وجہ سے میری کھوک اجڑ گئی۔ وہ روتی ہوئی چلائی، اور زاویہ ڈگمگا کر پیچھے ہوا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر کے کھو چکا ہے۔ نہیں وریشا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رو ہی پڑا تھا۔ ہاں، زاویہ جیسا پتھر دل باپ کی موت کے بعد پہلی بار کھل کر روئے تھا، اور اسے یوں رو کر دیکھ کر وریشا چہرہ موڑ لیا۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن اس کے بچے کا باپ تھا، ان دونوں کا غم سانجھا تھا۔ وریشا، وہ لرزتی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب آتا آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ میں نہیں جانتا تھا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا۔ میں صرف اسد اور شایان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ میں کمزور پڑ گیا تھا تو میں استعمال کیا، غلط کیا، بہت غلط کیا، لیکن ہمارے بچے کی موت وریشا، میں یہ سن کر بہت ٹوٹ گیا ہوں، ایسے کہ اندر سے ختم ہو گیا ہوں۔ وہ سسک پڑا۔ وریشا بھی اپنے آنسو چھپاتی رہی۔ میں تمہیں کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ تم۔ وہ آہستہ سے اس کو سب بتانے لگا کہ کیسے اس کے باپ کو اسد علی اور شایان نے مل کر مارا تھا۔ بدلے میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ انتقام تھا، لیکن اب۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے لگایا۔ بس ایک بار معاف کر دو۔ میں سچ میں ٹوٹ گیا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کا بدلہ تو لے لیا، لیکن تقدیر نے تمہارا بدلہ بھی مجھ سے بہت برا لیا ہے۔ آئی ایم سوری یار۔ وہ سر جھکا گیا۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں چاہتا ہوں یار، اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں ان کے جانے کا غم ہی تھا کہ تمہارے ساتھ برا کرتے پچھتایا نہیں، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ باپ کے باپ تو وہ واحد ہستی ہو جس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو۔ اور سر جھکا گیا۔ اب وریشا کچھ لمحے روتی رہی، پھر آنسو صاف کر کے خود کو مضبوط کیا۔ چلے، اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ کہاں؟ زاویہ حیران ہوا۔ وہی جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ آج حساب پورا ہوگا، وہ سختی سے بولی، اور زاویہ لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اور دوسری طرف اسد علی اور شایان دونوں میٹنگ روم میں تھے کہ وریشا کو دیکھ کر پہلے حیرت، پھر گھبراہٹ اور خوف چہروں پر اتر آیا۔ وریشا، تم یہاں؟ شایان اٹھ کر اس کے پاس آیا، جبکہ اسد علی باقی ورکرز کو وہاں باہر بھیج چکے تھے۔ چپ رہو! وریشا کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور وہ دونوں دہک کر رہ گئے۔
1 سال، پورا 1 سال آپ دونوں نے میری زندگی برباد کی، سچ چھپایا، زاویار کے باپ کو دھوکہ دے کر مجھے اس بدلے میں جھونک دیا، اور پھر آپ لوگوں نے ہاتھوں میری عزت، میرا گھر، میرا بچہ سب مجھ سے چھینا گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں اب۔ اس نے سختی سے کہا، جس دن آپ نے مجھے اس شہر سے بھیجا تھا، جس دن میرا بچہ آپ کی وجہ سے مرا تھا، اسی دن آپ کی بیٹی مر گئی تھی۔ اب صرف وہ لڑکی باقی ہے جو آپ سب کو سزا دے گی۔ وہ چیخی، تمہارے دماغ میں کیا ہے وریشا؟ تم پھر اس شخص کے پیچھے لگ رہی ہے؟ شایان نے غصے میں قدم بڑھایا، میں کسی کے پیچھے نہیں لگی، میرا اپنا بھی دماغ ہے، اور مجھے پہلے ہی آپ دونوں پہ شک تھا، اس لیے میں آج واضح انداز میں آپ دونوں کو کہتی ہوں کہ میں اب کبھی آپ کو نہیں بنوں گی، آپ کی نہیں بنوں گی۔ اب جہاں میری جگہ ہونی چاہیے تھی وہاں رہوں گی، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے زاویار ہمدانی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وریشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ سنایا، اور زاویار حیرت، فخر اور شدید نرمی سے اسے دیکھتا گیا۔ اس پہ وار صد کے جانے لگا، جبکہ صدمے میں جاتا اسد کرسی پر بیٹھ گیا۔ شایان بھی چپ ہو گیا، جیسے سچ نے اس کی زبان کاٹ دی ہو۔ بہت محبت کا دعویٰ کرتے تھے نا مجھ سے آپ دونوں، آج آپ دونوں کو یوں چھوڑ کر جاؤں گی کہ میری شکل دیکھنے سے جائیں گے۔ وہ دھمکی دیتی پلٹ گئی۔ زاویار بھی اس کے پیچھے لپکا۔ گاڑی میں بیٹھتے کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ زاویار مسلسل اسے دیکھتا رہا، جیسے سمجھ پا رہا ہو کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا خواب۔ تم میرے لیے کھڑی ہوئی؟ اس کی آواز میں جیسے دھڑک رہی تھی۔ نہیں، میں سچ کے لیے بولی تھی۔ مجھے بہت پہلے شک ہو گیا تھا کہ بابا اور شایان مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے میں نے کمپنی کے پرانے ملازم سے پوچھ گچھ کی، اور اس نے مجھے سب سچ بتایا تھا کہ آپ کے پاپا کے ساتھ میرے بابا نے کیا کیا۔ مجھے تبھی آپ پر ترس آیا، لیکن میں آپ کی زبانی سن کر اسٹینڈ لے گئی۔ شاید اپنے بچے کو کھونے کے بعد بولنا آ گیا ہے۔ اس کے غم پر زاویار کا دل جیسے سینے میں پگھل گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، پھر ایک لمحے بعد جھک کر اس کے گال پر نرم سے بے حد محتاط اور احترام بھرا بوسہ دیا، جس سے وریشا کی سانسیں رک سی گئیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں وریشا، شاید بہت پہلے سے، مگر آج سمجھ پایا ہوں۔ اس کے اظہار پر وریشا نے نظر جھکا لی۔ لیکن میں آپ کے ستم کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ ضدی ہوئی، مجھے بھی بھولنے مت دینا، بلکہ جیسے میں نے تم سے بدلہ لیا، تم بھی ویسے ہی مجھ سے بدلہ لینا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، بالکل نہیں، آپ نے تو بہت بے شرم ہو کر بدلہ لیا تھا، میں کیوں آپ کا فائدہ سوچوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو زاویہ قہقہ لگا بلند ہوا، میری جان، مجھ سے بدلہ لینے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کر گیا اور وریشا ہلکے سے مسکراتی سامنے دیکھنے لگی۔ زاویہ ہمدانی سوچ چکا تھا کہ وہ اب اسے ہر خوشی دے گا، اس لیے وہ اسے کچھ دن تک واپس اس کے میکے لا کر اس کے باپ کے ساتھ ملانے کا پلان بنا چکا تھا، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے کہ نفرت سے کوسوں دور رہا جائے۔